اسلام نے کہا اب تمہارے اختیار ہم نے محدود کر لیے ہیں، غصے میں دو، محبت سے دو، 3 ایک مجلس میں دو، ایک الگ الگ مجلس میں دو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم۔ مفتی طارق مسعود صاحب نے اپنے اس کلپ کے اندر یہ بات بھی کی کہ اسلام نے اس مرد سے یہ اختیار جو ہے وہ چھین لیا ہے، اس کے اختیار کو محدود کر دیا ہے کہ وہ چاہے ایک مجلس میں 3 دفعہ جو ہے وہ طلاق کہے یا جو ہے وہ الگ الگ جو ہے وہ طلاق کہے، وہ 3 دفعہ اگر ایک مجلس میں کہے گا اس کی طلاق جو ہے وہ تینوں واقع ہو جائیں گی، کیونکہ اسلام نے ان کے اختیارات کو چھین لیا ہے، ان کے اختیارات کو محدود کر دیا ہے۔ یہ بات جو ہے بالکل قرآن کے نص کے خلاف ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے سورہ بقرہ کے اندر دوسرے پارے کے اندر آیت نمبر 200 کے اندر جو ہے 199 کے اندر جو ہے اس بات کو بڑے واضح الفاظ کے اندر بیان کیا ہے کہ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا، اگر اس مرد کا جو ارادہ ہے وہ نیک نیتی پر مبنی ہو، اصلاح پر مبنی ہو، اس کو اپنی غلطی کا احساس ہو جائے کہ مجھ سے غلطی ہوگی ہے، میں نے اپنی بیوی کو طلاق نہیں دینی تھی، اور اس کے پاس ابھی وہ عدت کا جو ہے وہ وقت بھی ہے، اس کے اندر اس مرد کو زیادہ وہ حق رکھتا ہے کہ وہ اپنی بیوی سے رجوع کر لے۔ اور مفسرین نے لکھا ہے کہ اس رجوع کے اندر اس عورت کا جو ولی ہے وہ رکاوٹ بھی نہیں ڈال سکتا، اس کو یہ اختیار نہیں ہے کہ اگر وہ مرد اپنی بیوی سے رجوع کرنا چاہتا ہے تو عورت کا ولی جو ہے اس کے اندر خلل ڈالے، اس کو یہ بات، اس کے لیے یہ بات جائز ہی نہیں ہے، کیونکہ اس کا مرد جو ہے اس عدت کے اندر رجوع کا حق رکھتا ہے، شریعت اس کو رجوع کا جو ہے حق دیتی ہے، وہ بالکل اپنے حق پر ہے، وہ رجوع اس عدت کے اندر کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ 2 طلاقیں، ایک طلاق کے بعد دوسری طلاق کے بعد جو شریعت اسلامیہ نے مرد کو، خامد کو رجوع کا جو ہے وہ آپشن دیا ہے، عدت کے اندر وہ اپنی بیوی سے رجوع کر سکتا ہے۔ اگر یہاں پر ہم یہ باتیں کہیں کہ ایک مرتبہ 3 طلاقیں دے دینے سے طلاق جو ہے وہ واقع ہو جائے گی، وہ شمار ہو جائے گی، بیوی جو ہے وہ عورت جو ہے اپنے شوہر کے لیے وہ حرام ہو جائے گی، اس سے جدا ہو جائے گی، علیحدہ ہو جائے گی، تو یہ جو ہے اللہ سبحانہ و تعالی کے واضح حکم کے بالکل خلاف ہے، صریح نافرمانی ہے اللہ سبحانہ و تعالی کی، قرآن سے متصادم ہے۔ قرآن کا جو حکم ہے کہ الطلاق مرتان، طلاق 2 مرتبہ ہے، ایک مرتبہ کے بعد آپ کے پاس رجوع کا حکم ہے، رجوع کا آپشن ہے، دوسری مرتبہ کے بعد آپ کے پاس رجوع کا آپشن ہے۔ اگر آپ جو ہے ایک ہی مجلس میں 3 دفعہ طلاق دینے سے یا پیپر پر 3 دفعہ لکھ کر دینے سے، 3 طلاقیں دینے سے اگر طلاق اس کی مکمل وہ اس کے اوپر حرام ہو جائے گی بیوی، تو پھر قرآن کا جو ہے یہ حکم کہاں جائے گا؟ رجوع والا جو حکم ہے اس کو کس موقع پر استعمال کیا جائے گا؟ اس کا آپشن جو ہے مرد کو اللہ رب العالمین نے دیا ہے، تو پھر وہ مرد سے یہ آپشن چھین لیا جائے گا، لیکن یہ آپشن اللہ نے نہیں چھینا، یہ ان لوگوں نے اسلام کو جنہوں نے سمجھا نہیں ہے، جنہوں نے اسلام کے بارے میں جو ہے غلط بیانی سے، اپنے مسلک کی تعصب کی وجہ سے غلط بیانی کی ہے، صرف اپنے مسلک کو ثابت کرنے کے لیے مسلک کو اخذ کیا ہے، وہ بالکل قرآن عظیم کا جو حکم ہے اس کے ساتھ تصادم کر رہے ہیں، اس کے منافی چل رہے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو اس بات سے ڈرنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں کہ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے، اللہ اور اس کے رسول کے حدود کی پامال کرے، تو یدخلہ نارا خالدا فیہا، اللہ رب العالمین اس کو جہنم میں ڈالیں گے، آگ میں ڈالیں گے، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، وَلَهُ عَذَابٌ مُّہِینٌ، اور ان کے لیے رسوا کرنے والا جو ہے وہ اللہ نے عذاب تیار کیا ہوا ہے۔ تو یہ بات انتہائی غور و فکر والی ہے کہ اللہ رب العالمین کے واضح احکامات کے خلاف اس طرح کی بات کرنا، کہ جبکہ اللہ رب العالمین نے واضح طور پر یہ فرما دیا ہے کہ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا، کہ اس عدت کے اندر خامد اگر رجوع کرنا چاہے تو اس کو اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ اجازت ہے، وہ رجوع کر سکتا ہے۔ اگر ہم ایک مجلس کے اندر دی گئی 3 طلاقوں کو نافذ کر دیں گے، میاں بیوی کو آپس میں سے جدا کر دیں گے، تو یہ رجوع والا حق جو ہے پھر ان سے ختم ہو جائے گا، جو کہ قرآن کریم کی صریحاً مخالفت ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ کریم مفتی صاحب سمیت تمام ان لوگوں کو ہدایت نصیب فرمائے جو قرآن کریم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہیں۔